إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں اس میں بعض دفعہ ایک حدیث کے اندر اتنے مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور اتنی چیزیں سمجھائی جاتی ہیں کہ اگر ہم اسے ایک حدیث کی مطلب ڈیٹیل میں جائیں، تفصیل میں جائیں، شرح میں جائیں تو شاید اس میں کئی مجلد کتابیں تیار ہو جائیں،
امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، محمد بن اسحاق، جن کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ کے نام سے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس حدیث کا نام ہی حدیث بریرہ ہے۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کام کرنے والی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی لونڈی تھی، پھر آپ نے اسے خرید کر آزاد کر دی۔ تو اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن امام ابن خزیمہ نے حدیث بریرہ کی شرح کی، ایک ہی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں 22 مقامات پر ہے، لیکن امام ابن خزیمہ نے جب اس کی شرح کی ہے تو 4 جلدوں میں کی۔ یعنی اس سے بتانا یہ واقعے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان ہوتا ہے، لیکن اس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، جو اس میں دروس ہیں، اس میں جو ہمارے لیے اخروی اعتبار سے سعادت کی بات ہے اور ہمارے بڑے اہم ترین مسائل جو ہیں وہ اللہ کے نبی نے اس روایت کے اندر بیان کری۔ تو ایک روایت اسی تعلق سے میں کوشش کروں گا کہ آج کے جمعے میں مکمل ہو جائے، ویسے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صحابہ میں تشریف فرما تھے، تو آپ موقع بے موقع صحابہ کو نصیحت کرتے۔ تو ایک دفعہ آپ نے صحابہ کرام سے یہ کہا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں لے لے، فیعمل، پھر آپ نے شرط لگائی وہ اس پر عمل کرے گا، او یعلم من یعمل بہن، اس پر عمل کرے اور اسے سکھائے جو اس پر عمل کرے۔ یعنی جو عمل کے جذبے کے ساتھ اس کو سنے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں مجلس میں سب سے آگے تھا، میں نے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں یہ کام کروں گا۔ فاخذ بیدی، اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، فعد خمسا، پھر ہاتھوں میں یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں 5 انگلیاں، یا آپ نے گنی 1 2 3 4 5، پھر فرمایا وہ 5 باتیں ہیں جو میں نے تمہیں بتانی ہیں اور تم نے عمل کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے جو اس پر عمل کرے۔ مطلب کوئی جب نصیحت کا طالب بن کر تمہارے پاس آئے تو یہ بات ان کو بتانا، یہ مطلب ہے۔ اب یہ تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا، کسی کے دل کا حال تو معلوم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تیرے پاس نصیحت کا طالب بن کر آئے اور تجھ سے کچھ پوچھے تو ان کو یہ بات بتانا۔ یہ سب چیزیں طے ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے، اتق المحارم، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے وہ چیزیں صرف نہیں بتائیں 5، اس 5 چیزوں کا نتیجہ بھی بتایا کہ اس سے ہوگا کیا۔ فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، پھر کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بنے گا۔ دیکھیے ایک شخص باشرہ ہے، ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، یہ ساری علامات صحیح ہے۔ اس کا پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، وہ وضو کی پابندی کرتا ہے، یہ سارے عمل خیر ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر خیر یہ ہے کہ وہ شخص حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہو۔ ایک انسان یہ سب کچھ کرتا ہو
لیکن اگر وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، آپ اس کو جو کچھ بھی کہیں، ہم شریعت کے میدان میں جب اسے دیکھیں گے ہم کہیں گے یہ شخص ایک طرح سے عبادت کا ڈھونگ رچا رہا ہے، یہ عبادت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اس کی بنیاد یہ ہے۔ اب ذرا اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم پاکیزہ مال کھاؤ، حلال چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ عمل بعد میں کہا، رزق حلال طیب وہ پہلے ہے، مقدم ہے۔ فرمایا وَأَمَرَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم اہل ایمان کو بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے ایمان والو، تم نیک عمل کرو اور اس کے بعد پہلے رزق حلال کھاؤ، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، پھر عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا رزق حلال نہیں ہے تو تمہاری کوئی عبادت نہیں۔ کئی لوگ ایسا تو انسان کو عبادت کے اندر وساوس آتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس وساوس کا اس درجے شکار ہو جاتے ہیں کہ بہت علمان والحفیظ۔ اس پر بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسا شخص اپنے کسب کو، اپنی کمائی کو، اپنے رزق کو چیک کرے کہ اس کا ذریعہ کیا ہے، معاش کیا ہے، اس میں کہیں لاشعوری طور پر حرام تو نہیں آ رہا۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تکن اعبد الناس، تم سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا متقی وہ ہے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ تقوی کے علامات جو ہیں یہ وہ ظاہری نہیں ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا 3 مرات۔ آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب تقوی تو ایک اندر کی چیز ہے جو انسان کو بعض دفعہ غلط ہونے پر ملامت کرتا ہے۔ تو انسان سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ اب صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین۔ اے لوگوں، اللہ نے حلال کو واضح کر دیا، والحرام بین، اللہ نے حرام کو بھی واضح کر دیا۔ کیا چیز کھانے کے اعتبار سے حرام ہے، پینے کے اعتبار سے حرام ہے، پہننے کے اعتبار سے حرام ہے، شریعت نے اس کو واضح کر دیا۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اس بات کو مزید واضح کرتی۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے، اس دار فانی سے جا چکے، لیکن آپ نے جانے سے پہلے ہمیں آسمان میں، فضا میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں بھی بتا دیا، اس کے بارے میں بھی خبر دے دی۔ کیا خبر دے دی؟ کہ کون سا پرندہ حلال ہے اور کون سا حرام۔ شریعت نے اس کے بارے میں بھی ایک اصول، ایک قاعدہ بتایا۔ تو حلال بھی شریعت کا واضح ہے اور شریعت کا حرام کیا ہوا معاملہ بھی واضح ہے۔ یہ چیز حلال اور حرام کی بحث میں اس کا سب اہتمام کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، لیکن اللہ کے رسول نے اس روایت کے اندر فرمایا فما بینہما امور متشابہات، اس حلال اور حرام کے درمیان
کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی اس کا حلال اور حرام ہونا واضح نہیں ہے۔ جب ایسے معاملات آ جائیں تو ایسے معاملات میں انسان اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو استعمال نہ کرے کہ بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں، بظاہر اس میں کیا ہے، بظاہر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ ایک اور بندے کے ساتھ مل کر کاروبار کرتا، کاروبار حلال چیز کا تھا، لیکن بس کاروبار کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ وہ مال لیتے تھے، اسٹاک کر لیتے تھے، خوب اسٹاک کر لیا، جب مندی چھا گئی، جب مال نہیں مل رہا پھر منہ مانگی قیمت پر بیچتے۔ اس کو شریعت میں احتکار کہا جاتا ہے، ہم اس کو اپنی سادہ سی اردو میں کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی، ہیں جی۔ ہمارے یہاں جو کاروباری سیٹ اپ ہے، کسی بھی چیز کا جو بزنس ہے، اس میں عام طور پر جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بڑا اسٹاک کر لیتے ہیں، اور اسٹاک کرنے کے بعد پھر وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب یہ عمل کرتے تھے تو کچھ صحابہ نے انہیں بتایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاحتکار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع کیا۔ اب یہ دو بندے جو کاروبار کر رہے تھے، ایک نے سنا کہ جب اللہ کے نبی نے منع کیا، آمنا وسلم، ختم، آج کے بعد نہیں کریں۔ دوسرے نے کہا کننا نبی و نشتری، بھائی اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنے پیسے سے کاروبار کرتے ہیں، کماتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، یہ کون سی ایسی بات ہے، وہ بات نہیں آئی۔ حدیث کا اگلا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احتکار سے، ذخیرہ اندوزی سے باز نہیں آتا، اس کام کو کرتا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالی اسے کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دے اور اللہ تعالیٰ اسے مفلس کر دے، یہ قریب ہے ایسا ہو جائے۔ ایک رک گیا، ایک اس کام کو کرتا رہا، عرصہ دراز گزرا، راستے میں ایک دفعہ ایک شخص بھیک مانگتا ہوا نظر آیا، غور سے دیکھا تو یہ وہ شخص تھا جو یہ کاروبار کرتا اور مفلسی میں مبتلا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، سب ختم ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ سب ختم ہو گیا بلکہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو۔ صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ برحق ہے۔ تو فرمایا کہ جو حلال اور حرام کے درمیان چیزیں ہیں وہ مشکوک معاملات ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسے موقع پر یہ کہہ کر اس کو جاری رکھنا چاہیے کہ جی میں نے پوچھا ہے، علماء کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے، اچھا تو پھر حلال ہے؟ نہیں، حلال بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کرو، لوگوں نے یہ سمجھ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کا نقصان حدیث میں یہ ہے کہ فرمایا کہ جو حلال اور حرام کے درمیان چیزیں ہیں، مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں، اس سے ایسے ہی بچو جیسے حرام سے بچو۔ اس کے بارے میں بھی یہی ذہن رکھو کہ یہ حرام ہے، جیسے حرام سے آپ کنارہ کش ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا وَإِنَّا لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، ہر بادشاہ کے پاس کچھ ایسا ایریا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس ایریا کے اندر کوئی شخص داخل نہ ہو ہماری پرمیشن کے بغیر۔ اللہ کی بھی چراگاہ ہے، اللہ کی چراگاہ یہ مشتبہ امور ہے، اس لیے یہاں پر بھی جانے کی کوشش نہ کرو۔ فمن وقع فی الشبہات، جو ان شبہات کے اندر پڑ گیا،
وہ حرام کے اندر پڑ جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے جب کوئی شخص مشکوک چیزوں کے اندر قدم رکھتا ہے تو وہ اس میں واقع ہو جائے. آدم علیہ السلام کو پوری جنت میں رہنے کے لیے کہا گیا کھاؤ پیو جتنا مرضی آئے جہاں جاؤ کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجرة، تم دونوں میاں بیوی نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. کہیں پابندی نہیں تھی، صرف ایک جگہ جانے کی ممانعت. اور ممانعت بھی اس بات کی تھی، ذرا غور کرنا قرآن کے جو الفاظ ہیں نا، ہم قرآن کو اس طرح بعض دفعہ پڑھ بھی لیتے ہیں، ترجمہ بھی کر لیتے ہیں. اب میں نے ترجمہ کیا، آپ نے غور کیا، میں نے ترجمہ یہ کیا ہے ولا تقربا، تم دونوں میاں بیوی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی قریب نہ جانا اس درخت کے. اللہ نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے یا اللہ کا مقصد اس درخت کو کھانے سے منع ہے؟ کھانے سے منع ہے. بھئی اس کو کھانا نہیں ہے، جو بھی وہ چیز ہے اس کے قریب جا کر اس کو کھانا نہیں ہے. تو اللہ نے قریب جانے سے کیوں منع کیا؟ تو جو قریب جائے گا وہ کھائے گا. یہ اصول ہے. آپ کو اگر والدین یہ کہے نا کہ بیٹا دیکھو فلاں جگہ ہے نا وہ خطرناک ایریا ہے، اس گلی سے نہیں گزرنا. اب آپ کے دل میں آ گیا چلو میں خالی ایسے گزر کر دیکھوں گا. آپ جب گزر کر دیکھیں گے نا اگلی مرتبہ آپ کا حوصلہ بڑھے گا، آپ کہیں گے ذرا اور اندر جا کے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا. اور پھر اسی طرح انسان گناہ میں ملوث ہو جائے. اللہ کا مقصد بھی کھانے سے روکنا تھا، لیکن فرمایا کہ قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ تم اگر قریب گئے تو تم کھا لو گے. اور ایسا ہی ہوا، جب وہ اس کے قریب گئے پھر کھا لو. تو جب شریعت نے کسی چیز کو حلال اور حرام کے درمیان رکھا ہے اور کہا ہے کہ اس سے اسی طرح بچو جیسے حرام سے بچتے ہو، فمن وقع فی الشبہات، جو شبہات کے اندر واقع ہوگا داخل ہوگا وہ حرام میں داخل ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے جب ایک انسان ایک حرام کام کا ارتکاب کر لے نا، حرام چیز اس کا لقمہ بن گئی، اس کی غذا بن گئی. اب ایسا آدمی جو حرام کھا رہا ہے، اب وہ کتنے ہی نمازیں پڑھے روزے رکھے، شیطان کو اس آدمی سے کوئی ڈر خوف نہیں. ایک آدمی کو شیطان شرک میں لگا دیتا ہے. اب وہ آدمی ہر مہینے جا کر بیت اللہ کا عمرہ کرے، ہر مہینے روزے رکھتا ہو، نفل عبادات کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہو، شیطان کو اس آدمی سے کوئی خطرہ نہیں. وہ کہتا ہے اس نے جو کچھ کیا ہے اپنا عمل تو برباد کر دیا نا، اب شرک کی موجودگی میں کوئی عمل قابل قبول نہیں. تو ایسے بعض گناہ ہیں کہ ان گناہ کی موجودگی میں انسان کی ایک انسان کو شیطان نے بدعت پر لگا دیا. اب وہ ایک بدعت والا عمل کرتا ہے. صحیح حدیث ابن ماجہ کے اندر فرمایا ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی اب اللہ ان يقبل عمل صاحب بدعت، اللہ تعالی صاحب بدعت کے عمل کو قبول کرنے سے انکار کر چکا. ما لم یدع بدعتہ، جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، اپنے اس گناہ کو ختم نہیں کر دیتا. اس لیے یہ معاملہ حساس. اب آپ کتنی بڑی بات کتنے چھوٹے سے جملوں کے اندر فرما دی کہ تم اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ
بہت سی ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط. کئی لوگ اپنا پیسہ کسی کو دے دیا. اب کیا کس بنیاد پر دیا ہے؟ یہ تو ہے نا کہ میرا پیسہ کاروبار میں لگاؤ، اس میں جو پروفٹ ہوگا آدھا تم رکھنا آدھا مجھے دینا. یہ تو صحیح ہے. یہ نہیں ہے یہ کہ یہ 10 لاکھ روپے ہیں یہ کاروبار میں لگاؤ تو جتنا بھی کمائے بس مجھے مہینے کے 5,000 روپے دے دیں، 10,000 روپے دے دیں، 15,000 روپے دے دیں، میرے 15,000 روپے کھڑے. تجھے فائدہ ہو نقصان ہو اور تجھے نقصان بھی ہو، مجھے جب پیسے چاہیے ہوں گے میں 1-2 مہینے پہلے تجھے بتاؤں گا تو مجھے 10 لاکھ روپے دے گا. نقصان بھی تیرے کھاتے. اب یہ شرم سود ہے. آپ کسی کو رقم دے کر ایک اس کو پابند کر دیں کہ اتنا منافع مجھے دو، یہ سود. اس کی کوئی بھی شکل ہو، فی زمانہ آپ لوگوں میں یہ دیکھیں گے کہ ایسی بہت سی شکلیں لوگوں کے اندر موجود. کچھ لوگ پرائز بانڈ لے لیتے ہیں، کچھ لوگ پتہ نہیں کیا چیز لے لیتے ہیں. بلکہ مجھے حیرت ہوئی، ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا باقاعدہ اورنگی کے اندر. اس نے کہا یہ جو پرائز بانڈ ہے نا اس کا ثبوت تو صحیح حدیث کے اندر موجود. باقاعدہ اس نے فتویٰ لکھا ہے میرے پاس، میں نے اس کا فتویٰ بھی پڑھا. وہ فتویٰ بھی پرنٹڈ یعنی لوگوں میں تقسیم ہوا. اب اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ صحیح مسلم میں ہے، واقعہ بالکل صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے سفر میں ایک اونٹ خرید لیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی. جابر بن عبداللہ کو آپ نے کہا یہ اونٹ بیچو گے؟ مجھے بیچ دو. کہنے لگے ہاں. کتنے میں سودا ہوا؟ ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا. ٹھیک. لیکن جابر بن عبداللہ نے کہا میں تو ابھی سفر میں ہوں، ابھی گھر تو نہیں پہنچا. تو جب تک میں گھر نہ پہنچوں اس وقت تک آپ سے زبان تو ہو گئی میری. گھر پہنچ کر میں گھر جا کر پھر آپ کو یہ اونٹ پہنچا دوں. آپ نے بھی ابھی پیسے نہیں دیے تھے، خالی سودا ہوگی. جب مدینہ پہنچے گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ واپس دینے جا رہے ہیں تو اونٹ بیچ دیا. کہنے لگے نہیں، یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیچ دو. بیچنا چاہتے ہو؟ میں نے بیچ دیا. میں نے کہا اللہ کے نبی خرید رہے. بس ایک محبت تھی کہ اللہ کے نبی میری چیز ان کو پسند آ گئی. خیر جب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدے کے مطابق انہوں نے اونٹ پیش کیا. آپ نے اسے پیسے دیے. ایک اوقیہ 40 درہم اس کو دیے. پھر جب جانے لگے پھر بلایا، پھر کچھ اور دیے مزید. چلو یہ بھی مل گیا. پھر جب جانے لگے اور میں جابر ادھر آؤں، تمہیں ایسا لگتا ہے میں نے تمہاری یہ چیز خرید کر تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ کم پیسوں میں خریدا ہے؟ نہیں اللہ کے رسول ایسا نہیں. کہا اچھا چلو یہ پیسے بھی لے جاؤ یہ اونٹ بھی لے جاؤ. ہم بھی سودا کرتے ہیں، ہمارے بھی معاملات ہیں. ہماری کیا کوشش ہوتی کہ کوئی آدمی مجبور ہو جائے اور کوئی چیز بیچ رہا ہو تو ہم اس کی مجبوری سے کتنا فائدہ اٹھاتے. آپ نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. اب وہ فتویٰ لکھنے والے نے کہا کہ پرائز بانڈ کے اندر آپ کو نفع بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو اضافی پیسے بھی دیے اور پھر اس کی وہ چیز بھی اس کو واپس کر دی. تو اس سے
وہ کیا کہتے ہیں مروڑ تروڑ کر اس نے اپنا الو سیدھا کیا، حالانکہ اس کا اس سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں۔ یہ تو آپ کسی کے ساتھ ویسے ہی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کیا اور پھر آپ نے ویسے اس کو وہ چیز بھی دے دی۔ یہ تو ایک ایسے اظہار کی مثالیں ہیں جو شریعت کے اندر آپ کو بہت ملیں گی کہ کسی نے کسی مسلمان کو اس تعلق سے خوشی پہنچائی کہ وہ بالکل بیچارہ یعنی بجھ گیا تھا، مٹ رہا تھا، اور اس کو اس کے ساتھ تعاون کر کے اس شکل میں اس کو ہدیہ دے کر اس کو گفٹ دے کر اس سے خوش کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے بھی بچو، اور جو مشکوک اور مشتبہ امور ہیں اس سے بھی بچو۔ معاشرے کے اندر میں عرض کر رہا تھا کہ مشتبہ امور بہت ہیں، بہت ساری ایسی اسکیمیں نکلتی ہیں کاروباری، آپ اتنے پیسے جمع کراؤ، یہ مختلف بڑی بڑی مارکیٹیں، الیکٹرانکس مارکیٹ ہے یا دوسری مارکیٹ، ان میں باقاعدہ، اب کا مجھے نہیں پتا، آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے کسی نے کہا کہ کمیٹی میں میری مارکیٹ میں ایسی کمیٹی ڈلتی ہے کہ آپ پیسے بھرو اور جس کی کمیٹی نکل آئے گی نا اس کو اگلی قسطیں نہیں بھرنی۔ میں نے کہا یہ جوا ہے۔ پھر انہوں نے فتویٰ مانگا، میں نے فتویٰ لکھ کے بھیجا، اللہ کا شکر ہے وہ لوگ تائب ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ مطلب ایسی 20 چیزیں آپ آئے دن سنتے ہیں کہ کوئی کمپنی ہے دواؤں کی، کوئی فلاں کی، کوئی فلاں چیز کی، آپ اس کی اسکیم کو خریدو، اس کے ممبر بناؤ، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو، اس میں تقریباً جوا اور سود کی شکلیں موجود۔ اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی خرید و فروخت ہیں جس سے شریعت نے منع کیا، ایسے بہت سے کام ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص کوئی کام بھی کاروبار بھی کرنا چاہتا ہے، اس کا بحیثیت مسلمان سب سے بڑا فرض کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس مسئلے میں علماء سے پوچھے، رابطہ کرے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ انسان بغیر پوچھے کام شروع کر دیتا ہے، پھر جاتا ہے پھنس، پھر یا اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں یا کسی نے اس سے لینے ہوتے ہیں، پھر یہ آتے ہیں علماء کے پاس، جی میں نے تو سنا ہے مولوی صاحب اس طرح کہ اسی سے میں نے پیسے تو لیے، اب اس کو میں زیادہ لیتا ہوں، یہ تو سود ہے، اب اس کو دینے پڑ رہے ہیں نا، اور اب دینے کے بھی قابل نہیں ہے، تو مجھے اس کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ میں نے کہا یہ لینے سے پہلے نہیں پوچھ سکتے، آپ لے بھی تو رہے تھے نا، جب نہیں پوچھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ مسائل پوچھنے کا وقت یہ ہے کہ اس کام کے کرنے سے پوچھیے، پہلے پوچھیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اب چونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ 5 باتیں مشکل ہے کہ اس وقت میں پوری ہو جائیں، انشاءاللہ ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے تاکہ یہ کچھ اصلاحی معاملات ہیں اور جس میں عام آدمی کیا بات اچھے خاصے اہل علم اس میں ملوث ہو جاتے، اور یہ معاملات بڑے حساس ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحیح مسئلے کا فہم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.